السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر نبیل، آپ شیخ کا تعارف کرا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ نے 1988 سے 1990 میں اسلامک سٹڈیز اور عربی لٹریچر میں ڈبل ماسٹرز کیا. مزید یہ کہ جامعہ محمدیہ اوکاڑا سے آپ حفظہ اللہ نے اجازہ فی الحدیث حاصل فرمائی اور پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی. پھر آپ حفظہ اللہ نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف گلاسکو سے اسلامک سٹڈیز میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. آپ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے اور حالیاً آپ فیکلٹی آف اسلامک سٹڈیز کے ڈین کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی میں کار فرما ہیں. شیخ محترم الکلام ریسرچ جرنل کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، لاہور کالج فار وومن، اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن، اتحاد بین المسلمین کمیٹی، ممبر پنجاب قرآن بورڈ، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، ایکسپرٹ آف اسلامک سٹڈیز، ممبر کونسل شریعہ اکیڈمی میں اسلامک سٹڈیز کے بورڈ ممبرز بھی رہے ہیں الحمدللہ. آپ حفظہ اللہ پیغام ٹی وی جو اسلامک چینل ہے اس کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور آپ مذہبی اسکالر اور ماہر کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان لاہور اور ریڈیو رمضان گلاسگو برطانیہ میں بھی خدمت سر انجام دے چکے ہیں. اسی طرح مذہبی ماہر کے طور پر پاکستان ٹیلی ویژن، پیس ٹی وی، اے ٹی وی، لاہور نیوز، جیو نیوز، دنیا نیوز، وقت ٹی وی چینلز پر بھی نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں الحمدللہ. شیخ محترم نے قومی اور بین الاقوامی کانفرنسز میں حصہ لیا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں رہے. آپ کے ریسرچ پیپرز اور مطبوعات میں حریت فرد کا اسلامی تصور، رابطہ عالم اسلام کی دینی خدمات، آبادی اور ترقی، اسلام میں حریت فکر کی حدود، معیار انسانیت، حقیقت زندگی، اظہار آزادی اور تاریخ اسلام، فلسفہ حدود و قیود اور فلاح انسانیت، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ریسرچ پیپرز شائع کیے جو کہ موجود ہیں. شیخ محترم کی اسپیشلائزیشن قرآن مجید کی تفسیر، اسلامی تاریخ، فلسفہ اسلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو برکتوں اور عزتوں سے نوازے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. جی شیخ محترم آپ درس کا آغاز کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، آج کا ہمارا یہ جو کورس ہے جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے الحاد اور اسلام. الحاد چونکہ فی زمانہ بہت ہی ایک معروف اصطلاح ہے اس اعتبار سے کہ جتنی اصطلاحات اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہیں اس میں سے سب سے زیادہ پیچیدہ، گنجلک اور خطرناک اصطلاح جو ہے وہ الحاد. الحاد کا آج ہم تعارف حاصل کریں گے کہ الحاد کہتے کس کو ہیں اور الحاد سے مراد کیا ہے اور اس کی کون کون سی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں جو الحاد کی مختلف شکلیں ہیں یا اس کے مختلف انطباقات ہیں اس پر گفتگو کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی کچھ ہم تاریخ کا بھی ذکر کریں گے. الحاد کی تاریخ کیا ہے اور خاص طور پہ جو فی زمانہ موجودہ دور کا الحاد ہے اس پہ آ کے پھر اس کی جو الحاد کی تاریخ اور الحاد کی جو مختلف شکلیں جدید ترین بنی ہیں اس کے بعد پھر اسلام کی ہم انشاءاللہ جو تعلیمات ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو ہمیں اللہ کے کرم سے جتنی الہامی تعلیمات ہمیں ان ساری جو فکری مغالطے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان فکری مغالطوں کے اور ان کی اشکالات کے حل کے لیے جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ آخر پہ ہوگی
اور یوں انشاءاللہ ہمارا یہ کورس 12 یا 13 اقساط میں یہ مکمل ہو جائے گا، 12 یا 13 اسباق کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ اس کا ایک تعارف حاصل کرتے ہیں۔ الحاد کا مادہ جو ہے وہ لام ہا دال ہے، اور لام ہا دال لحد سے جب آپ عربی زبان میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو لفظی طور پر کسی ایک طرف جھک جانا یا کسی طرف جھک جانا، ہٹ جانا، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، یہ اس طرح کے جو معانی ہیں وہ لحد کے مادے کے الفاظ کے اندر، ان کے اندر، اس کلمے کے اندر موجود ہیں۔ یعنی المیل عن القصد، سیدھے رستے سے آپ بالکل ایک طرف کو ہٹ جائیں۔ تو جیسے پہلو دار قبر جو ہے اس کے ہم لحد بناتے ہیں، اس کو بھی لحد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس قبر کی سیدھی لحد، یعنی نیچے سیدھا گڑھا نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف کو ہوتا ہے، اس لیے اس کو لحد بھی کہتے ہیں۔ پہلو دار قبر کو لحد کہتے ہیں، جو سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے اس کو لحد اسی لیے نہیں کہتے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو درست راہ سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جائے اس کو لحد یعنی الحاد کہا جا سکتا ہے۔ اور اس مادہ سے جتنے بھی کلمات آتے ہیں ان کلمات کا تعلق راستے سے ہٹی ہوئی چیز کے سے تعلق، یا کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو جو راستے سے ہٹی ہوئی ہو، اس کے اوپر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو الحاد ہے، گویا ہم اس سے مراد انکار بھی لے سکتے ہیں، اس سے مراد ہم فکری گمراہی، فکری کجی بھی لے سکتے ہیں، عملی کجی بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جتنی بھی فکر و عمل کے اندر ہر وہ کجی جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے اس کو الحاد کہا جا سکتا ہے۔ لیکن لفظی طور پر جب ہم اس کی لفظ کی بحث کرتے ہیں تو اہل لغت نے اس کا معنی جھگڑا اور جدال بھی کیا ہے۔ یعنی خاص طور پر ابن قتیبہ نے غریب القرآن کے حوالے سے اس پر جو گفتگو کی ہے، تو انہوں نے بھی الحاد کا جو لفظ ہے، خاص طور پر جیسے سورۃ النحل کے اندر استعمال ہوا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یعنی وہ جو لوگ الزام لگاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ الزام یہ لگاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے پڑھتے ہیں، کوئی شخص ان کو سکھاتا ہے، اور اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے ہیں اس کی تو زبان ہی عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں قرآن پیش فرما رہے ہیں وہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کی واضح عربی مبین کے اندر ہے۔ لہٰذا یہ یلحدون کا یہاں معنی انکار کرنا نہیں ہے بلکہ جھگڑا کرنا اور جدال کرنا، اور اسی لیے یعنی اس کو ابن قتیبہ نے اور تاج العروس میں امام زبیدی نے بھی اس کو غریب القرآن کے اندر شمار کیا ہے کہ یہاں الحاد کا لفظ جو ہے وہ جھگڑے اور جدال کے معنوں میں ایک بالکل یعنی خاص طور پر الگ سے یہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک معنی لفظی طور پر حق سے پھر جانا، یعنی باقاعدہ ایک رستے پر جاتے جاتے اس سے پھر جانا، یمیلون عن طریق الحق، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سیدھے رستے پر جا رہے ہوں اور پھر وہاں سے ایک طرف کو ہٹ جائیں، مائل ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے میل ہے، یعنی ہٹ جانا، اور یمیلون عن طریق الحق، سیدھے رستے سے لوگ پھر جاتے ہیں، یہ بھی لفظی طور پر الحاد کے معنوں میں شامل ہے۔ اور ایک اور معنی جو بالکل بہت ہمیں قرآن حکیم سے اس کا یعنی مفہوم ملتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 کی روشنی میں، وہ ہے کہ صاحب استحقاق کو استحقاق نہ دینا یا غیر مستحق کو استحقاق دے دینا۔ یعنی اس پر غور اور توجہ فرمائیے، صاحب استحقاق کو استحقاق نہ دینا، یعنی جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، یا پھر جس کا حق نہیں بنتا غیر مستحق کو استحقاق دے دینا۔ یہ
بھی الہاد کی ایک قسم ہے یا الہاد کے لفظی معنوں کے اندر شامل ہے. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ سے گفتگو کیا کرو اور اللہ کو اسی کے ذریعے سے پکارا کرو. لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے. تو اللہ کی اسماء کے اندر الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر الحاد یہ ہے کہ آپ وہ صفات، وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا اور یعنی سننا، اللہ تعالیٰ کا سننا وہ انسانوں کے سننے جیسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا انسانوں کے علم جیسا اللہ کا علم نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور اللہ کی صفات جیسی بھی کسی کی صفات نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص کسی کو بھی سمیع سمجھتا ہے کہ وہ سنتا ہے، اور اس کو اللہ کے مقابلے میں یا کسی بھی طرح اس درجے کا سمیع سمجھتا ہے، یا اس طرح کا سمیع کسی بھی درجے میں سمجھتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ 100 درجے دے دے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے 100 درجے کے مطابق، اور اس کے مقابلے میں 0.000 یا 0.0001% بھی کسی کو اگر کوئی درجہ دے گا کہ وہ اس درجے کا سمیع ہے، تو یہ دراصل اللہ کا استحقاق کسی اور کو دینے کے مترادف ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. کیا کرتے ہیں وہاں الحاد؟ کہ وہ اللہ کی اس اسماء و صفات میں یا تو کمی سمجھتے ہیں. مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، یا اللہ تعالیٰ سن نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھتا، یا اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا، اس طرح کی کوئی بات جب بھی کوئی کرتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر الحاد ہے. اس کو جو میں نے عرض کیا کہ صاحب استحقاق کو استحقاق نہ دینا یا غیر مستحق کو استحقاق دے دینا، اللہ میں کسی صفت کی کمی سمجھنا یہ بھی الحاد ہے، اور اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت مخلوق کو دے دینا یہ بھی الحاد ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اچھے اچھے نام صرف اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے صفات میں کمی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ الحاد کرتے ہیں، یہ ملحد ہے. تو گویا اصطلاحی مفہوم اس میں سے یہ نکلا المیل عما یجب اعتقادہ او عملہ. الحاد کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ وہ عقیدہ اور عمل جو انسانوں پر واجب ہے، اس واجب عقیدے اور عمل سے کوئی شخص اگر ہٹ جائے اور اس سے پھر جائے تو اس کو الحاد کی کیفیت کہتے ہیں. لہذا اللہ کریم نے سورہ حامیم سجدہ کی، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 40 کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی جس سے یہ مفہوم اہل علم نے کشید کیا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں کے اندر الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. گویا کہ ان لوگوں کا الحاد کرنا وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو الحاد کرتے ہیں. وہ الحاد کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کے اندر الحاد کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے اندر الحاد یہ ہے کہ جو چیز عقیدے اور عمل کے اعتبار سے تسلیم کی جانی چاہیے اور واجب ہو، اس میں سے کسی چیز کو ترک کر دینا، یہ اصل میں الحاد ہے. لہذا دنیا میں اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، عقیدے کے وہ جو عقیدہ جو ایمان ہے یہ مرکب ہے، اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں عقیدے اور ایمان کے، اس میں سے کسی ایک جز کا انکار کرے یہ بھی الحاد ہے. اور اسی طرح اگر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اس عقیدے کے ساتھ جو توحید ہے، جو رسالت ہے، عقیدے کے جتنے بھی ایمان کے اجزاء ہیں، ان اجزاء کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کر لے، یعنی اس میں شرک کا مرتکب ہو، تو یہ بھی اصل میں الحاد کی ہی ایک قسم ہے.
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو تکذیب ہے، انکار کرنا، یہ بھی دراصل الحاد ہے. اور قتادہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ یلحدون ای یشرکون، یعنی لوگ الحاد کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ شرک کرتے ہیں. تو گویا شرک کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے. کیوں کہ ظاہر عقیدے کی جو سیدھا پن ہے، عقیدے کا صراط مستقیم پہ ہونا، وہ ایک سیدھا عقیدہ ہے، صاف عقیدہ ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو ساتھ شریک کیا نہیں جا سکتا. اللہ اکیلے یکتا ہے، جس طرح اللہ کی ذات یکتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یکتا ہے. اسی طرح کے سارے عقائد جو ہیں وہ بالکل سیدھے اور سادہ عقائد ہیں. ان کے ساتھ کوئی چیز اور شامل کر دینا یہ شرک کہلاتا ہے، ملا دینا. تو یہ یلحدون ای یشرکون. اسی طرح کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے، ایک ایسی معصیت ہوتی ہے جو انسان اپنی، ایک ایسی نافرمانی ہوتی ہے یا ایسا گناہ ہوتا ہے جو انسان اپنی نادانی میں کر بیٹھتا ہے. جو نادانی میں گناہ کرتا ہے انسان، وہ الحاد نہیں ہوتا. لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان نادانی میں نہیں کرتا، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر، اور اس کی بیک میں، اس کی پس منظر میں یا اس کی بنیاد میں فکری کجی موجود ہوتی ہے. انسان سوچ سمجھ کے کنسیڈرڈ اوپینین کے ساتھ جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو یہ ظلم بھی ہوتا ہے اور یہ الحاد بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اللہ کریم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. بات ہو رہی تھی کعبۃ اللہ کی، بات ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کی اور حدود حرم کی، کہ حدود حرم کے اندر اگر کوئی شخص کوئی ایسا ظلم کرے جو الحاد والا ظلم ہو، یعنی فکری یا عملی کجی یا فکری یا عملی ٹیڑھ والا کوئی عمل کرے تو یہ ظلم والا ہوگا. بے الحاد بظلم، ایک یہ ہے کہ انسان جاتا جاتا اس کا کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے، تو کسی کا پاؤں پھسل جائے اور وہ پھر واپس اپنا پاؤں سیدھے رستے پر لے آئے، اس کو ملحد نہیں کہتے، وہ بالکل سیدھے رستے پر جا رہا ہوتا ہے. تو پھسل جانا کہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی، آدم کا بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار ہوا جو واپس آ جاتے ہیں. لہذا چلتے چلتے پاؤں پھسل جانا، ادھر ادھر انسان کا بھٹک جانا اور پھر واپس اپنے سیدھے رستے پر آ جانا، اس کو الحاد نہیں کہتے، بلکہ وہ الحاد، وہ معصیت، وہ نافرمانی جو انسان ظلم کے ساتھ کرے. اور ظلم کے ساتھ، ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع شیء فی غیر موضعہ، ظلم عدل کی ضد ہے. جس کا جو حق نہیں بنتا وہاں آپ وہ نافرمانی کریں اور سوچ سمجھ کے ناحق ایک کام کریں جو حق کے خلاف ہو، تو وہ الحاد ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، یعنی مسجد حرام کے اندر، حدود حرم کے اندر اگر کوئی شخص الحاد کا ارادہ بھی کرے ظلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نذیقہ من عذاب علیم، کہ ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، اور وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے شدید سخت ناپسند ہیں اللہ کو، اور وہ جن پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے وہ تین ہیں. ملحد فی الحرم، جو شخص حرم کے اندر بھی فکری یا عملی ٹیڑھ اور کجی اختیار کرے، ملحد فی الحرم. ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور جو شخص جو ہے اسلام کے اندر آ کر بھی جاہلیت والے طریقے ڈھونڈے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اس پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے. اور اسی طرح تیسرا شخص وہ مطالب دم امر بغیر حق لیہریق دمہ، کہ وہ شخص جو کسی اپنے بھائی کا خون کا پیاسا ہوتا ہے تاکہ اس کا خون بہائے، یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. لہذا کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی یا ظلم کا ارتکاب کرے، یہ بھی الحاد کی قسموں میں سے ایک قسم. ایک چوتھی قسم الحاد کی یہ بھی ہے کہ تان کیا جائے، کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو درست سمجھنے کی بجائے اس کے اندر غلطیاں نکالی جائیں اور اس کے اوپر تان کیا جائے. اور اللہ کریم نے یہ جو فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو آیت نمبر 40 سورہ فصلت کے اندر، تو اس میں ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں لکھتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر تان کرنا، الطعن فی صحتها، اس کی صحت کے اندر
اس کے تعلیمات کی صحت کے اندر، اس کے صحیح ہونے کے اندر جو شخص تان کرتا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو کے اندر الحاد کرنے کے مترادف ہے۔ تو گویا تان بھی ایک الحاد کی قسم ہو سکتی ہے، اور اس کو مجاہد بن جبیر نے اپنی اس طرح سے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ یعنی ان الذین یلحدون فی آیاتنا یعنی بالمکاء والتصدیہ ونحو ھذا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں شور مچاتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں، لہو و لعب اختیار کرتے ہیں، بالمکاء والتصدیہ یعنی تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، اس طرح کا شور و غوغا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں، ونحو ھذا، یا اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے ہیں، اور گویا اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کسی بھی طرح کی آواز بلند کرتے ہیں، یہ بھی الحاد کی ایک قسم ہے، یا اس کے اوپر بھی الحاد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صادق آتی ہے، وہ تعریف صادق آتی ہے۔ لہٰذا اس کو جب ہم براڈ اسپیکٹرم کے اندر دیکھتے ہیں، بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ الحاد کیا ہے، تو الحاد تو دراصل ہر طرح کی فکری کجی اور یا فکری و عملی کجی اور ٹیڑھ کا نام الحاد ہے۔ لیکن اس فکری جس طرح سے انکار جو ہے، کسی بھی چیز کا انکار، وہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے وہ انکار ہی ہے اور اس کا گناہ ہے، اور اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کریں، عدل نہ کریں، کسی حقدار کو حق نہ دیں، تو حقدار کو حق نہ دینا جس طرح سے ظلم ہے، آپ چاہے کسی بھائی کو کوئی بھائی کو حق نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، اور اگر دیتا ہے تو عدل ہے۔ پوری کائنات کے اندر اس طرح عدل اور ظلم، یہ دو باتیں جو ہیں، دو الگ الگ رویے کردار موجود ہیں۔ اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل ہی کرو، گویا صرف ایک کلمہ جو ہے اس کے اوپر انسان عمل کر لے اور یعنی عدل کرتا رہے، تو بھائیوں کو حق دینا عدل ہے، نہ دینا ظلم ہے۔ اس طرح سے ماں باپ کو حق دینا عدل ہے، نہ دینا ظلم ہے۔ صحابہ کو حق دینا عدل ہے، نہ دینا ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دینا عدل ہے، اور نہ دینا کائنات کا بڑا ظلم ہے۔ اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے اللہ کا حق مارنا یا اللہ کا حق تلف کرنا اور اللہ کا حق نہ دینا، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جب ہم الحاد کی بات کرتے ہیں تو سارا کچھ ہی الحاد میں آ سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی فکری کجیاں، چھوٹی چھوٹی فکری ٹیڑھ، چھوٹی چھوٹی عملی ٹیڑھ اور کجی، وہ بھی الحاد میں آ سکتی ہے۔ لیکن اصل الحاد جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، جو عصری مفہوم یا اس کا جو عرفی مفہوم ہے، جو آج کل جس کو الحاد کہا جا سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا الحاد اس وقت پورے معاشرے کے اندر پریویل کر رہا ہے، وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا انکار۔ اس لیے وجود باری تعالیٰ کے انکار کو اصل میں الحاد کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکار کرنا، چھوٹی چھوٹی فکری اور عملی ٹیڑھ اور کجی کا اظہار کرنا، یہ بھی الحاد ہے۔ لیکن کوئی شخص اللہ ہی کے وجود کا انکاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کے بعد اس کے ساتھ بہت ساری فکری اور عملی کجیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، جو مغرب کے فکری نظام کے اندر اور مغرب کے عملی نظام کے اندر اس وقت عملاً پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ لیکن آج اس الحاد کے تعارف کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ چھوٹی سی کسی بھی اعتقادی یا عملی کجی سے لے کر وجود باری تعالیٰ کے انکار تک، یہ درمیان میں جتنا سفر ہے، یہ سارا کا سارا جب یہ صراط مستقیم پر ہوگا تو یہ سیدھا رستہ ہوگا، یہ صراط مستقیم ہوگا، اور اگر یہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہوگا تو یہ الحاد ہوگا، چاہے وہ انکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، چاہے وہ معصیت اور ظلم کی صورت میں ہو، چاہے تان کی صورت میں ہو، اور چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی ایسے شور و غوغا یا ایسی کسی فکری اور عملی نظریے کو پیش کرنے کی صورت میں ہو جو انکار پر مبنی ہو، جس کو آج کل ایتھیزم کہا جاتا ہے، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے الحاد کے تعارف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اب اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا کلاس کا فارمیٹ سوالات کا ہے کہ نہیں، لیکن یہ تعارف کے حوالے سے میں نے بہت اجمالاً ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو
اس کی جو قسمیں ہیں اور اس کی جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف جو اس کے انطباقات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کے بارے میں اگر کسی کا سوال ہو اور سوال کرنے کی گنجائش ہو تو میں موجود ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی یا بہن کا وعلیکم سوال السلام۔ ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی شیخ محترم، لگتا ہے کسی کے پاس سوال ہے۔ جی شیخ، سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کوئی تحریری مواد بھی ساتھ میں دے دیا کریں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ خالص صرف سننے سے ہمیں وہ یاد نہیں رہے گا، ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کو یاد کرتے رہیں گے تو بہت بہتر اچھا رہے گا ہمارے لیے۔ چلیں، اس میں اصل میں ایک تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک الہاد.com ایک ویب سائٹ ہے، وہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں، وہ اس کے اندر آپ کو کافی سارا میٹیریل، بہت سارے آرٹیکلز مل جائیں گے، الہاد.com۔ اور ایک جو ہے نا ایتھیسٹک ٹرینڈز ان مسلم یوتھ کے نام سے ہم نے ایک بک چھپی ہوئی ہے پاکستان سے، وہ ہم نے ایک ایم فل کا تھیسس کروایا تھا، وہ بعد میں چھپ گیا۔ وہ بک جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، اس کا PDF میں اسامہ بھائی کو بھیج دوں گا، یہ آپ آگے آپ کو فارورڈ کر دیں گے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا الہاد.com سے آپ کو کافی رہنمائی مل سکتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے الہاد کی تعریف کی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے ادھر مسلمانوں کے اندر ہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے مٹی ہو جانا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی قبر کا عذاب نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی ایتھیسٹ ہی کہلائیں گے، اسی میں آئیں گے، یا کوئی اور ان کے لیے ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ، میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ کوئی چھوٹی فکری کجی ہو تو وہاں وہ بھی الہاد ہے، اور یہ تو اس کا انتہائی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے۔ اور درمیان میں جتنی باتیں آتی ہیں، ایک چھوٹی سی فکری کجی سے لے کر اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کے درمیان میں جتنی چیزیں آتی ہیں، ان سب کا انکار بھی الہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کو عرف عام میں الہاد کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ الہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ کوئی شخص اگر آخرت کا انکار کرتا ہے، اچھا، اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جی یہ جی جو ایمان یا عقیدہ ہے، یہ مرکب ہے، اس کے یہ مفرد چیز نہیں ہے، یعنی اس میں توحید الگ اور آخرت الگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت الگ، یہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا ایک مرکب ایمان ہے۔ اس کے سارے اجزاء کے اوپر ایمان لانا بیک وقت فرض ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک جز پر ایمان نہ لائے تو اس کا باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا باقی کا ایمان قابل اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کے توحید کا عقیدہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، کیونکہ ایک کل ہے، ایمان ایک کل ہے اور مرکب ہے، اس کے کسی بھی جز کا انکار پورے کے پورے ایمان کا انکار سمجھا جائے گا۔ لہٰذا کوئی جو شخص جس کا عقیدہ رسالت خراب ہے، اس وہ کہے کہ وہ توحید کا بڑا اچھا عقیدہ ان کا ہے، کوئی اعتبار نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کے عقیدہ توحید کی جن کا عقیدہ رسالت کے اندر خرابی ہے۔ اسی طرح جس کے عقیدہ آخرت کے اندر خرابی ہے، اس کے بھی کسی دوسرے عقیدے کی یا کسی دوسرے ایمان کے جز کی
کوئی حیثیت اور کوئی اعتبار نہیں. لہٰذا جو آپ نے پوچھا کہ آخرت کا انکار کرنے والا بالکل وہ بڑا ملحد ہے، اس کی توحید کا اور اس کی رسالت کے اقرار کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ محترم، لگتا ہے کسی کا سوال نہیں ہے. جی جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین یا رب العالمین. اجازت ہے مجھے اب؟ جی جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ.